مطالبہ کرو گی تو صحیح کیونکہ یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے آنسو پینے کی کوشش کی اور رکت کے عالم میں کہا آپا اب تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا کچھ بھی حق نہیں، نہ اس گھر پر نہ اس شخص پر، ورنہ آن کی آن اس نے مجھے اپنی زندگی سے یوں نہ نکال پھینکا ہوتا، اس نے تو مجھے بالکل تہی دامن اور بے بس کر دیا۔ محرومی کا احساس مجھے سانپ کی طرح ڈسے لیتا ہے۔ تمہارے شرعی حق سے تو وہ تمہیں ہرگز محروم نہیں کر سکے گا۔ یاد نہیں رہا کتنا مقرر ہوا تھا مہر، میں چپ رہی۔ مسز ہمدانی کے دوبارہ پوچھنے پر مجھے بتانا پڑا 1.25 لاکھ روپے۔ تم کہو تو میں فون کروں شیراز کو اس سلسلے میں؟ نہیں آپا، رہنے دیں۔ کیوں؟ میں اپنے اس شرعی حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ ارے ایسی حماقت بھی نہ کرنا۔ جس شخص نے تمہارا خیال نہیں رکھا، تمہاری زندگی برباد کر دی، اس کا خیال کیوں؟ اس کا خیال میرے دل نے کہا اس کا خیال تو دبے پاؤں ساری زندگی ساتھ چلے گا، اور اب اسی ایک خیال کے سہارے تو بقیہ زندگی کٹے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ شیراز کی اس ناقابل معافی زیادتی کے باوجود شیراز کا خیال میں اپنے دل سے نکال نہ پا رہی تھی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے دل ان کا مسکن ہوتا ہے، اور اس مسکن سے ان کے خیال کو بے دخل کر دینا کارے آساں تو نہیں ہوتا۔ پھر میں شیراز کے خیال کو اپنے دل سے کیوں کر نکال سکتی تھی؟ بولو کہو تو میں فون کروں شیراز کو؟ مسز ہمدانی نے پھر سوالیہ انداز میں کہا نہیں آپا، رہنے دیں۔ تم نے اب تک خط بھی نہیں لکھا نور کو۔ لکھوں گی 2-4 روز میں لکھوں گی۔ میں نے انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی، اور یہ کیا سارا دن تم انیکسی میں بند پڑی رہتی ہو۔ باہر بھی نکلا کرو۔ باہر نکلنے کی سوچ تو رہی ہوں، ابھی سوچ ہی رہی ہو۔ مسز ہمدانی نے مسکرا کر کہا نہیں، فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا۔ مسز ہمدانی کی مسکراہٹ گہری پڑ گئی۔ آپا کیا آپ مجھے چھوٹی موٹی کوئی نوکری دلوا سکتی ہیں؟ میں نے مسز ہمدانی سے کہا کیا نوکری کرو گی تم؟ جی ہاں، اور نور سے لعنت ملامت پڑواؤ گی مجھ پر؟ جانتی ہو وہ میری جان کو آ جائے گی۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ تم سے کس قدر محبت کرتی ہے، اور مجھ پر اسے کتنا مان ہے، مجھے بخوبی اندازہ ہے آپا۔ تب ہی اس سے صلاح مشورہ کیے بغیر ملازمت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپا زندگی
گزارنے کا کوئی بہانہ تو چاہیے، سیدھا سیدھا ایک کام کرو، وہ کیا نور کو تفصیل سے لکھ دو، یا تو وہ خود آ جائے گی حالات کا جائزہ لینے، یا تمہیں اسپانسر کر کے وہاں بلا لے گی، مگر شیراز سے مہر ضرور وصول کر کے جانا۔ فی الحال تو آپ کو نوکری دلوا دیں، ہرگز نہیں، پلیز۔ میں خوشامد پر اتر آئی اور میں نے ہاتھ جوڑ دیے، بی بی جو راستہ میں بتا رہی ہوں وہ اختیار کرو، باہر نکلو گی تو بڑی مشکلیں ہیں، جس مشکل سے زندگی نے مجھے دوچار کر دیا ہے، کیا اس سے بڑی مشکل بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ میں نے رنجور ہوتے ہوئے کہا، 100 طرح کے سوال کرتے ہیں لوگ طلاق یافتہ خواتین سے، اور عجیب کیا سرائیاں اڑاتے ہیں۔ آپا، آپ تو تعلیم یافتہ، باشعور اور ملازمت پیشہ خاتون ہیں، آپ حوصلہ شکنی کر رہی ہیں میری۔ باہر نکلتی ہوں، باہر کے حالات سے واقف ہوں، تب ہی تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب ہم ایک ترقی پذیر ملک کے قدامت پسند معاشرے میں سانس لینے والی عورتیں ہیں۔ بی بی لوگوں کی زبانیں جب چاہتی ہیں حلقہ حیات تنگ کر دیتی ہیں ہم پر۔ معاف کرنا، تم جیسی حسین و جمیل، دلکش اور جوان سال عورت جب طلاق کا ٹیکا اپنی پیشانی پر لگا کر باہر نکلے گی تو جو جس کے جی میں آئے گا کہے گا۔ میں نے ایک سرد آہ کھینچنے کے بعد کہا، آپا، مجھ جیسی بہت سی عورتیں یہ عذاب سہ رہی ہیں، میں بھی سہوں گی، مجھ میں اتنا حوصلہ ہے آپا۔ بی بی میں نے جو کچھ کہا ہے تنگ نظری کی بنا پر نہیں، اپنے طویل تجربے کی بنا پر کہا ہے۔ تم سوچ لو، مسز ہمدانی بولی، سوچ لیا ہے آپا، اور اب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مسز ہمدانی نے ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اسبات میں یوں سر ہلایا جیسے کہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اور واقعی انہوں نے میری مدد کی۔ مسز ہمدانی کے ایک عزیز قلب شہر میں واقع ایک تشہیری ادارے کے مالک تھے۔ مسز ہمدانی نے میری ملازمت کے ضمن میں ان سے مخذ اس خیال سے بات کی کہ اپنے وسیع اثر و رسوخ سے وہ مجھے کہیں نہ کہیں ملازمت دلوا دیں گے۔ خوش قسمتی سے ان دنوں خود ان کے ادارے کے ایک کلائنٹ سروس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک خوش شکل خوش لباس روانی سے انگریزی بولنے کی اہلیت رکھنے والی نوجوان خاتون کی ضرورت تھی جو کلائنٹس کو بہترین خدمت کا یقین دلا سکتی۔ میں محض خوش شکل ہی نہیں، خوبصورت تھی، خوش لباس تھی، فر انگریزی بول سکتی تھی اور شاید گفتگو کا سلیقہ بھی رکھتی تھی۔ مسز ہمدانی کے توسط سے ہونے والی پہلی ہی ملاقات میں ایڈورٹائزنگ کے روح رواں عسکری صاحب نے
جو مسز ہمدانی کے عزیز ہوتے تھے مجھے پروانۂ تقرری تھما دیا نہ مجھے درخواست دینے کی ضرورت ہوئی نہ تعلیمی اسناد پیش کرنے کی ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی کیونکہ میری تعلیمی اسناد تو اسی گھر میں رہ گئی تھیں جس سے میرا ناتا ٹوٹ چکا تھا ملازمت ملنے سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ہوئی بے یقینی کے خوفناک حصار سے نکل کر میں یقین خود اعتمادی اور خود کفالت کے راستے پر قدم رکھ چکی تھی دل بھی کسی حد تک اس صدمہ گراں کا عادی ہو چکا تھا اوسان بحال ہونے کے بعد میں نے بجیا کو خط لکھا مگر اس المیے کی اطلاع دینے کے بجائے میں نے انہیں لکھا کہ زندگی کی یکسانیت سے اکتا کر میں نے ملازمت اختیار کر لی ہے اور اب دن کا بڑا حصہ میں دفتر ہی میں گزارتی ہوں لہذا بہتر ہوگا اگر وہ مجھے میرے دفتر کے پتے پر خط لکھیں بجیا کو یہ خط ارسال کرنے سے قبل میں نے مسز ہمدانی کو بھی اس خط کا مضمون پڑھوایا یہ کیا لکھ دیا تم نے مسز ہمدانی خط پڑھنے کے دوران بولی آپ پورا خط پڑھ لیں میں نے کہا خط کی آخری سطر پڑھنے تک مسز ہمدانی کا چہرہ متغیر کیفیات کا آئینہ دار نظر آیا خط پڑھنے کے بعد مجھے خط لوٹاتے ہوئے انہوں نے ٹیڑھی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا حقیقت کیوں چھپانا چاہتی ہو تم نور سے آپا حقیقت سے آگاہ ہو کر وہ بہت طول ہو جائے گی اور یہ میں نہیں چاہتی کیونکہ جو میرے مقدر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا میں نے آزردہ ہوتے ہوئے کہا کب تک چھپا سکو گی تم یہ بات نور سے مسز ہمدانی بولی جب تک ممکن ہو سکے گا اس کا مطلب یہ ہے مجھے خود لکھنا پڑے گا نور کو پلیز ایسا نہ کیجیے گا میں نے ہاتھ جوڑ دیے بجیا کو اس المیے کی روداد سے لا علم رکھنے کا صرف ایک سبب تھا اور وہ یہ کہ میں بجیا کو اپنی جانب سے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی ابو کی دوسری شادی کے بعد بجیا نے کافی صعوبتیں برداشت کی تھیں اب کچھ سکھ ملا تھا انہیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اب انہیں کوئی دکھ پہنچے میری منت سماجت نے مسز ہمدانی کو بجیا کو میری ازدواجی زندگی کی ناکامی کی بابت کچھ لکھنے سے باز رکھا اور میں نے دفتر کے پتے پر بجیا کے خط منگوانے کی جو تدبیر آزمائی وہ 100% کامیاب رہی میرے اس خط کے جواب میں بجیا نے مجھے دفتر ہی کے پتے پر خط لکھا انہوں نے لکھا تھا یہ کیا حماقت کی تم نے کہ گھر کا سکون چھوڑ چھاڑ دفتر کے ہنگاموں میں الجھ گئیں پگلی عورت کے لیے جتنی شانتی گھر کی 4 دیواری میں ہے اور کہیں بھی نہیں بہرحال میں اصل سبب جانتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ جلد ہی تمہاری زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلیں میرے پچھلے 2 خطوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں آیا تھا اب تک ایک بار پھر لکھ رہی ہوں کہ تمہاری کائنڈلی لائک سبسکرائب اینڈ شیئر